السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وجہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو علوم حدیث کے ماہر اور سنت نبویہ مطہرہ کے ائمہ کے سردار ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس بلاغ کی نسبت معمر کی طرف ہو یا زہری کی طرف، یہ مرفوع نہیں، درمیان میں 2 یا 3 واسطوں کا ذکر تک نہیں، معلوم نہیں یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ تسلیم ہے کہ معمر اور زہری خود سقہ ہیں، ان کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے ان کا نام تک بھی نہیں لیا گیا، تاکہ ہم تحقیق کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ سقہ تھے یا غیر سقہ۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر سقہ راوی ہمیشہ سقہ راوی سے ہی روایت کرتا ہے، کبھی غیر سقہ راویوں سے بھی سقہ راوی روایت کرتے ہیں۔ اس احتمال نے روایت کو پایا اعتبار سے ساقط کر دیا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ لکھتے ہیں کبھی سقہ غیر سقہ سے روایت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی نظر میں سقہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ یہ روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری کی مرسلات میں سے ہوگی، اور ان کی مرسلات کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے طویل بحث کی ہے۔ ان کی مرسلات پر تنقید کرنے والوں میں یحییٰ بن سعید قطان پیش ہیں، اور یہ یحییٰ علماء ناقدین کے امام ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام زہری کی قوت حافظہ بے نظیر تھی، اس کے باوجود وہ معصوم نہ تھے۔ شیخ ارجون فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اس بلاغ کو قابل اعتبار تسلیم کر بھی لیا جائے تو حدیث کی صحت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ سند کی صحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو، اور متن کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ ٹکرا نہ رہا ہو۔ چنانچہ علامہ موصوف لکھتے ہیں سند کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ متن کا صحیح ہونا بھی شرط ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ حدیث ایسے راویوں سے مروی ہو جو سقہ اور ضابط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متن بھی صحیح ہو، یعنی ایمان کے وہ اصول جو ائمہ دین کے نزدیک متفق علیہ ہیں، ان اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ یہ متن ٹکرا نہ رہا ہو اور ان قوی دلائل کے مخالف نہ ہو۔ جب علماء حدیث کے نزدیک صحت حدیث کے لیے یہ تسلیم شدہ اصول ہے تو پھر یہ روایت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس سے عصمت انبیاء کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ حضور کا بار بار حالت یاس میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس ارادے سے جانا کہ آپ اپنے آپ کو گرا کر زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ العیاذ باللہ حضور کو اپنی نبوت پر ایمان راست نہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی اجلی چادر پر اس سے زیادہ سیاہ داغ اور کیا لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ، اس روایت کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فترہ وحی کے بارے میں جو روایات مرفوعاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اس میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ حدیث ہم امام بخاری کے حوالے سے اس بحث کی ابتدا میں نقل کر آئے ہیں، آپ اس پر دوبارہ ایک نظر ڈال لیجئے، آپ کو اس قسم کا کوئی اشارہ وہاں نہیں ملے گا۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک رہا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔